نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملائیشین ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطہ برقرار رکھنے کا اتفاق۔ وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی سمیت موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، سندھ طاس معاہدہ معطلی کا بھارتی فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے واضح کیا جائے گا کہ کس طرح بھارتی جارحانہ اقدامات خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ سفارتی اقدام پاکستان کی عالمی برادری کے سامنے حقائق پیش کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاک بھارت کشیدگی، آئی ایس پی آر اور وزارت اطلاعات کی سیاسی جماعتوں کو بریفنگ۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی کے رہنماؤں کی شرکت۔ مختلف جماعتوں کے رہنما سرکاری ٹی وی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچے۔ مشیر داخلہ پرویز خٹک، ڈاکٹر فاروق ستار بھی بریفنگ میں شرکت کے لیے موجود۔ شرکاء کو دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ اگر پاکستان پر جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو افواج پاکستان دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک بار پھر انکار، پاک بھارت کشیدگی پر حکومتی بریفنگ میں شرکت کرنے سے انکار۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص کا بیان، کہا پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اس وقت ناجائز طور پر قید میں ہیں۔ تحریک انصاف ملک و قوم کے دفاع کے لیے ہر اول دستے میں کھڑی ہوگی۔ حکومت سے مطالبہ ہے فوری طور پر اے پی سی بلائی جائے۔ تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو بریفنگ بانی کے بغیر ادھوری قرار دے دی۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی شرکت وقت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کا جعلی مقدمات ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو مشاورت میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے کے لیے دوست ممالک متحرک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سینئر پاکستانی حکام سے علاقائی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اگلے ہفتے بھارت کا بھی دورہ کریں گے۔ بھارت کشیدگی بڑھانے کے بجائے پاکستان سے بات چیت کرے، روس کا دو ٹوک موقف۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ۔ شملہ معاہدے اور لاہور ایگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ۔ دونوں ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ خلیج تعاون تنظیم کا جنوبی ایشیا میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ سیکرٹری جنرل جاسم البدیو کیا فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا پاکستان اور بھارت فوری مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ اختلاف کے حق کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک روزہ عمان کا دورہ۔ محسن نقوی کی مسقط کے سیکرٹری داخلہ خالد بن ہلال سے ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مسقط میں عمانی ہم منصب سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے حالیہ کشیدگی پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ واگا بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب، عوام کی بڑی تعداد شرکت۔ تقریب میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں موجود۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہریوں کا جذبہ دیدنی۔ پنجاب رینجرز کے شیر دل جوانوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اگر بھارت نے پنجاب سے پاکستان پر حملہ کیا تو سکھ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہوں گے اور بھارتی ٹینکوں کا رخ موڑ دیں گے۔ سربراہ خالصتان تحریک گرپتونت سنگھ کی بھارت کو وارننگ، کہا بھارتی فوج کے اندر موجود سکھ جانتے ہیں ان کا اصل دشمن پاکستان نہیں بلکہ بھارتی سسٹم ہے۔
آزاد پنجاب یعنی خالستان ہی پاکستان کی سیاسی اور معاشی مسائل کا حل ہے۔ خالستان بننے کے بعد پاکستان میں بھی ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ پہلگام واقعہ فالس فلیگ اور بھارتی ڈرامہ ہے، اگر جنگ ہوئی تو ہم بھارتی فوج کو پنجاب سے نہیں گزرنے دیں گے، پاکستان پر آج بھی آئی تو انڈیا کو چھوڑیں گے نہیں، سکھ برادری کا دو ٹوک اعلان۔ سکھ برادری نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کہا بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پنجاب کی سرزمین دشمن کے لیے نہیں، پاک فوج کے لیے لنگر پانی اور دعائیں حاضر ہیں۔ بھارت کے پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات پر اوورسیز پاکستانی سیخ پا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے پاکستانیوں کا احتجاج، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ نون لیگ برطانیہ کے صدر ایسن ڈار نے کہا دہشت گردی کے ہر واقعے کا الزام پاکستان پر لگانا بھارت کی روایت ہے، عالمی طاقتیں بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگانے پر بھارت سے جواب طلب کریں۔ مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا، ثابت ہوا بلاول بھٹو سے مودی ڈرتا ہے، بھارت غیر جمہوری ملک اور مودی انتہائی بزدل شخص ہے۔ ترجمان بلاول ہاؤس کا بھارتی اقدام پر رد عمل، کہتے ہیں بھارت کا بلاول بھٹو کا اکاؤنٹ معطل کرنا شتر ملک کا ریت میں سر دبانے کے مترادف ہے، بلاول بھٹو زرداری جنگی جنون میں مبتلا مودی کو آئینہ دکھاتے رہیں گے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بلاک کرنے کا اقدام، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھارتی اقدام کو بزدلی، ڈیجیٹل آمریت اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ شرجیل میمن نے کہا بھارتی حکومت نے چیئرمین بلاول بھٹو کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر کے بزدلی کی مثال قائم کی ہے۔ میئر کراچی اور بلاول بھٹو کے ترجمان مرتضی وہاب نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا مودی سرکار کی بے چینی اس بات کا ثبوت ہے، چیئرمین بلاول کی آواز دہلی کے ایوانوں تک گونجتی ہے۔ پاکستان کے اقتصادی استحکام کو سبوتاژ کرنے کی بھارتی سازش پھر ناکام، آئی ایم ایف نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی، بھارت کا پاکستان کا قرض روکنے کا مطالبہ مسترد۔ عالمی سطح پر ناکامی کے بعد بھارت نے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو فارغ کر دیا، بھارتی کابینہ کی اپائنٹمنٹس کمیٹی نے کرشن مورتی کی برطرفی کی منظوری دے دی۔ صدر آصف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا، اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث ہوگی۔ صدر نے آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی سمیت اہم امور پر گفتگو، ملکی سلامتی سمیت اہم امور پر بات چیت۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ بند، پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز نہیں ہوگا۔ وزارت بحری امور نے فیصلے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزارت بحری امور کے مطابق بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ ترک بحریہ کا جہاز خیر سگالی جذبے کے طور پر کراچی کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان آمد پر ترکیہ اور پاک بحریہ کے حکام نے جہاز کا استقبال کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق کراچی میں قیام کے دوران ترک بحریہ کے اہلکاروں کے ساتھ پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کرے گا۔ اس دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی افہام و تفہیم، بحری تعاون کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، کشمیر میں 75 سال سے عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، بھارت میں تمام اقلیتوں کے ساتھ ظلم جاری ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کشمیر پر سودے بازی کی گئی تھی، اب یہ مقدمہ ہم لڑیں گے۔ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، آبی جارحیت برداشت نہیں کریں گے۔
پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی بھارت ہمارا پانی روک سکے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے متعلق عالمی برادری نے پاکستان کے بیانیے کی حمایت کر دی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پہلگام واقعے میں پاکستانی ملوث ہونے کے ثبوت مودی حکومت عالمی برادری کو پیش نہ کر سکی۔ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی نے مودی سرکار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، مودی نے ڈرامہ بہار الیکشن میں کامیابی کے لیے رچایا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی رکن کانگریس کہتے ہیں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس نے کہا کہ امریکہ کو ہم خیال آزاد ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ناکامیوں سے بچا جا سکے۔ سینیٹر شبلی فراز کا وزیراعظم اور عسکری قیادت سے اے پی سی بلانے کا مطالبہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تمام جماعتوں کی کانفرنس میں پارٹی سربراہوں کو معاملے پر بریف کیا جائے۔ اتنے بڑے ایشو کو اتنے جونیئر لیول پر لانا اہمیت کم کر دیتا ہے۔ معاملہ عطا تعالی کے لیول کی بات نہیں، اگر یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے تو پھر اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرنی ہوں گی۔ کینال منصوبہ ملتوی ہونے کے بعد صوبوں میں پانی کی تقسیم کا معاملہ، چیئرمین ارسا کی زیر صدارت ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس آج طلب، چاروں صوبوں کے ارسا ارکان سمیت متعلقہ حکام شرکت کریں گے۔ اجلاس میں خریف سیزن کے لیے پانی کی دستیابی کا ورکنگ پیپر پیش کیا جائے گا۔ چاروں صوبوں میں پانی کی کوٹے کے مطابق تقسیم کی منظوری دی جائے گی۔ راولپنڈی میں ایک مرتبہ پھر واٹر ایمرجنسی نافذ، خانپور ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 1 ماہ کا رہ گیا۔ کم بارشوں کی وجہ سے پانی کی طلب اور رسد متاثر، ایم ڈی واسا کہتے ہیں مزید بارشیں نہ ہوئیں تو جڑواں شہروں میں مسئلہ سنگین ہوگا۔ شہریوں سے پانی کی بچت اور واسا کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل۔ کشمیر ہماری شہرگاہ اور پانی زندگی ہے، کسان کا رشتہ اپنی زمین سے جڑا ہے۔ بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو چکا، کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکر کی پریس کانفرنس، کہا سنتاس معاہدے کی معطلی مودی کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے، مودی کی مکاریاں دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی، بھارت میں جو بھی مودی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، پی ٹی آئی رہنما کمل شوزب کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی سماعت 6 اگست کو ہوگی۔ گزشتہ برس 12 جولائی 2024 کو 13 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا، اب تک پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہو سکیں۔ تنخواہوں میں ہوش ربا اضافہ، وفاقی وزراء اور وزراء مملکت کی تنخواہوں میں 140% اضافہ، صدر زرداری نے تنخواہوں میں اضافے کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ وفاقی وزراء کی تنخواہ 2,18,000 سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی گئی، اطلاق 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا شیخوپورہ میں ٹریکٹر بنانے والی کمپنی کا دورہ، موجودہ حکومت برقی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر توجہ دے رہی ہے۔ دورے کے موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب اور محنت کش کے ساتھ کھڑی ہے، کہا پاک فوج کی بدولت امن و امان کی صورتحال اچھی ہے، سرحدوں پر پہرا دینے والے فوجی جوان اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب میں مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف اسکول بچوں کو انرولمنٹ کا ریکارڈ قائم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اسکول ایجوکیشن کے موجودہ اور مجوزہ پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ، وزیر تعلیم کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11 لاکھ بچوں کی انرولمنٹ پر شاباش، سرکاری اسکولوں کے 5 لاکھ بچوں کی انگلش ٹرینر سے اسپوکن انگلش کی ٹریننگ کا ہدف مقرر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ شرح سود میں کمی یا استحکام، اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا، آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں کمی کا امکان، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس کل گورنر اسٹیٹ بینک کی صدارت میں ہوگا،
اجلاس میں مانیٹری پالیسی کمیٹی میں شرح سود کا فیصلہ ہوگا۔ اسرائیلی دفاعی نظام ناکام، یمن کے حوثیوں کا بیلسٹک میزائل یوکرین ایئرپورٹس پر جا گرا، حملے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کے قریبی علاقے میں سڑک اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، 8 افراد زخمی۔ حملے کے بعد ایئرپورٹ پر فضائی آمد و رفت معطل ہو گئی، پروازوں کے شیڈول میں شدید خلل۔ میزائل کو روکنے کے لیے متعدد کوششیں کی لیکن تباہ کرنے میں ناکام رہے۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، حملے کا سخت جواب دیا جائے گا اور ذمہ داروں کو اس کی قیمت چکانی ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، وقفے سے بارش سے موسم خوشگوار، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش۔ سرگودا، چنیوڑ، ساہیوال میں بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ شدید بارش کا سلسلہ شروع، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہر کے مختلف مقامات پر آسمانی بجلی گرنے کی اطلاع۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشگوئی کر دی، کراچی میں آج گرمی کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ اور بھارتی حکومت کی جانب سے ہانیہ عامر کے انسٹاگرام کو بلاک کیے جانے کے بعد بھارتی مداحوں نے وی پی این لگا کر اداکارہ کی پوسٹوں پر کمنٹس کر دیے۔ ہانیہ عامر نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں سوال کیا، یاد نہیں ستاتی؟ بھارتی مداحوں نے اداکارہ کی پوسٹ پر کمنٹس کیے، لکھا ہانیہ عامر کی بہت یاد آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ اداکارہ نے جوابات بھی دیے، اداکارہ کی جانب سے جوابات کے اسکرین شاٹس وائرل ہو گئے۔